نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 195 و 196، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور مت ڈھالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں۔ یعنی جس وقت اللہ کے دین کو روپے پیسے کی ضرورت ہو، اس وقت جو لوگ اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی سے جی چراتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈھالتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر عام اپیل کی، اور اس وقت جو لوگ اپنے مال کو سمیٹ کر بیٹھے رہے تو گویا انہوں نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال دیا۔ وہ احسنوا، اور احسان کی روش اختیار کرو، اپنے دین کے اندر خوبصورتی پیدا کرو، دین میں بہتر سے بہتر مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں آگے سے آگے اور دین میں پیچھے سے پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین میں یہ دیکھیں گے کہ کم سے کم پر گزارا ہو جائے، جبکہ دنیا کے معاملے میں آگے سے آگے نکلنے کی کوشش ہوگی۔ یہ جستجو جو دنیا میں ہے اس سے کہیں بڑھ کر دین میں ہونی چاہیے۔ قرآن میں پاک میں الفاظ آئے ہیں وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرو۔ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کو، ان لوگوں کو درجہ احسان پر فائز ہو جائیں پسند کرتا ہے۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام ہے، میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے۔ اخبرنی عن السلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ احسان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانت تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرے گویا اسے دیکھ رہا ہے، پھر اگر تو اسے نہ دیکھ سکے، یعنی یہ کیفیت حاصل نہ ہو سکے، تو کم از کم یہ خیال رہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ دین کے سارے کام، عبادات، انفاق اور جہاد و قتال ایسی کیفیت میں اور ایسے اخلاص کے ساتھ ہوں گویا تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ مقام اور کیفیت حاصل نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ کیفیت تو ہو جائے کہ تمہیں یہ ظاہر رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے۔ عام طور پر اس کا ترجمہ اس انداز میں نہیں کیا گیا، تو اس کو سمجھ لیجئے اچھی طرح۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے۔ عمرہ کے لیے احرام تو مدینہ منورہ سے 7 میل باہر نکل ہی کر ہی باندھ لیجئے گا، لیکن حج مکمل تب ہوگا جب طواف بھی ہوگا، وقوف عرفہ بھی ہوگا، اور اس کے سارے مناسک ادا کیے جائیں گے۔ لہٰذا جو شخص بھی حج یا عمرہ کی نیت کر لے تو پھر اسے تمام مناسک کو مکمل کرنا چاہیے، کوئی کمی نہ رہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تمہیں گھیر لیا جائے، یعنی روک دیا جائے، جیسا کہ 2 ہجری میں ہوا کہ مسلمانوں کو صلح حدیبیہ کرنی پڑی اور عمرہ ادا کیے بغیر واپس جانا پڑا۔ مشرکین مکہ اڑ گئے تھے کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو کوئی بھی قربانی میسر ہو وہ پیش کر دو۔ یہ دم احصار کہلاتا ہے کہ چونکہ اب ہم آگے نہیں جا سکتے، ہمیں یہیں احرام کھولنا پڑ رہا ہے، تو ہم اللہ کے نام پر یہ جانور دے رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے اس کا کفارہ ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، یعنی جہاں جا کر قربانی کا جانور ذبح ہونا ہے وہاں پہنچ نہ جائے۔ اگر آپ کو حج یا عمرہ سے روک دیا گیا اور آپ نے قربانی کے جانور آگے بھیج دیے تو آپ کو روکنے والے ان جانوروں کو نہیں روکیں گے، اس لیے کہ ان کا گوشت تو انہیں کھانے کو ملے گا۔ اب اندازہ کر لیا جائے کہ اتنا وقت گزر گیا ہے کہ قربانی کا جانور اپنے مقام پر پہنچ گیا ہوگا۔
فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، یعنی سر میں کوئی زخم وغیرہ ہو اور اس کی وجہ سے بال کٹوانے ضروری ہو جائیں، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو وہ فدیہ کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ اگر اس خدا کے جانور کے کعبہ پہنچنے سے پہلے پہلے تمہیں اپنے بال کاٹنے پڑیں تو فدیہ ادا کرنا ہوگا، یعنی ایک کمی جو رہ گئی ہے اس کی تلافی کے لیے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اس کفارے کی 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں، روزے یا صدقہ یا قربانی۔ اس کی وضاحت احادیث نبویہ سے بھی ہوتی ہے کہ یا تو 3 دن کے روزے رکھے جائیں یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے یا کم از کم ایک بکری کی قربانی دی جائے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو اور تم سیدھے بیت اللہ پہنچ سکتے ہو، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج سے قبل تو وہ قربانی پیش کرے جو بھی اسے میسر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل عرب کے ہاں ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کے نزدیک یہ کعبہ کی توہین تھی۔ ان کے ہاں حج کے لیے 3 مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج تھے، جبکہ رجب کا مہینہ عمرے کے لیے مخصوص تھا۔ وہ عمرے کے لیے علیحدہ سفر کرتے اور حج کے لیے علیحدہ۔ یہ بات حدود حرم میں رہنے والوں کے لیے تو آسان تھی، لیکن اس امت کو تو پوری دنیا میں پھیلنا تھا اور دور دراز سے سفر کر کے آنے والوں کے لیے اس میں مشقت تھی۔ لہٰذا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوگوں کے لیے جہاں آسانیاں پیدا کر دی گئیں، وہاں حج عمرہ کے ضمن میں یہ آسانی بھی پیدا کی گئی کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کو جمع کر لیا جائے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ پہلا عمرہ کر کے احرام کھول دیا جائے اور پھر 8ویں ذوالحج کو حج کے احرام باندھ لیا جائے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، جس کو قربانی نہ ملے تو وہ 3 دن کے روزے ایام حج میں رکھے، یعنی عین ایام حج میں 7ویں، 8ویں اور 9ویں ذوالحج کو روزہ رکھے۔ 10ویں کا روزہ نہیں ہو سکتا، وہ عید کا دن ہوتا ہے۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھو جب کہ تم واپس پہنچ جاؤ، اپنے گھروں میں جا کر 7 روزے رکھو۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ، یہ کل 10 روزے ہوں گے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ غائط اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں، یعنی ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کو جمع کرنے کی رعایت خواہ کسی بھی صورت میں ہو یا ان کی صورت میں صرف آفاقی کے لیے ہے، جس کے اہل و عیال جوار حرم میں نہ رہتے ہوں، یعنی جو حدود حرم کے باہر سے حج کرنے آیا ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔